بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں آپ کو رکھے، آمین۔ تو جی آج کا ولاگ سٹارٹ کیا میں نے، یہ دیکھیں بچوں کو اسکول بھیج دیا ہے۔ تینوں بچوں کو اسکول بھیج کے میں نے خود ناشتہ کیا ہے پہلے تو کبھی کبھی تو بچوں کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں، مگر آج ٹائم کم تھا تو بعد میں کیا۔ مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہی ناشتہ کر لوں، کیونکہ جب میں ساتھ ناشتہ کرتی ہوں نا تو وہ بھی اچھے سے کر لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ان کو نا مسجد سے جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو لیٹ ہو جاتی ہے، تو ایسے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ چلے گئے ہیں تو میں نے کہا بہت زیادہ میس ہو جاتا ہے، صبح صبح اس کو سمیٹ لوں میں، اور بھی بہت سے کام ہیں، آج میں نے کپڑے بھی دھونے ہیں۔ اور یہاں پہ برآمدے میں کولر رکھا ہوا ہوتا ہے تو بہت زیادہ پانی کے چھینٹے پڑ پڑ کے پانی بچے بہت گراتے ہیں، پیتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا تو وہ پھینک دیتے ہیں نیچے، گرا دیتے ہیں، نشان بہت برے لگتے ہیں فرش پہ، جذب نہیں ہوتے نا، ہوا سے سوکھ جاتے ہیں، ادھر ہی نشان پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے بس، تو میں نے کہا ولاگ سٹارٹ کر لوں۔ دھوپ بھی کافی ہو گئی آج، مجھے بچوں کے اسکول بھی جانا تھا میں نے ساتھ ان کے، تو چھوٹے کو بخار تھا، چھٹی کی تھی تو کہہ رہا تھا مما آپ میرے ساتھ جائیں، تو ٹائم ویسٹ کافی ہو گیا میرا ان کی پڑھائی کے ڈسکشن کرتے کرتے، تو دھوپ ہو گئی زیادہ ہی، آج مجھے تھوڑی لیٹ ہی ہو گئی۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ جو صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے دوپہر کو وہی لو بن جاتی ہے، گرم ہوا بن جاتی ہے، وہی سورج کی تپش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہمارا کولر خراب ہوا تھا، ایئر کولر، وہ بھی ہم نے ٹھیک نہیں کروایا، ٹھیک ہونا ہی نہیں تھا اس نے، تو پھر انشاءاللہ آئندہ ضرور لیں گے۔ ابھی تو نہیں ہے تو بہت زیادہ لو لگتی ہے، پنکھے گرم ہوا پھینکتے ہیں۔ تو صبح صبح ہوا بھی چل رہی تھی تو میں نے کہا چلیں کام سمیٹ لوں میں سارے، تو پھر جلدی بچے بھی اسکول سے آ جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا پھر ان کا کرنا ہوتا ہے، اور کپڑے میں نے دھونے تھے، اور بازار بھی چکر لگانا ہے، آج نہیں تو کل وہ لگاؤں گی ضرور، جانا ہے میں نے، تھوڑے سے کام رہتے ہیں۔ تو پھر میں نے ادھر سے برآمدے میں جھاڑو لگا کے میں نے تپڑی لگا لی، میں نے سوچا ساتھ ہی یہ کام کروں، پہلے ادھر چارپائی رکھ لوں۔ اچھا میں نے نا ادھر سے جھاڑو لگا کے نا یہ پوچھا لگا ہی رہی تھی، تو ادھر سے پوچھا تو لگ گیا، تو بعد میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میں نے پھر جلدی سے گون اتارا تو دیکھا تو ہماری ہمسائی تھی، آنٹی آئی ہوئی تھی، انہوں نے کپڑے خریدے تھے تو وہ کراچی گئی تھی تو وہ دکھانے آئی تھیں، ان کے بچے نہیں ہیں تو ماشاءاللہ وہ ہمیں اپنا بچے سمجھتی ہیں اور آتی ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ بھی پھر آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لگ گیا ہوگا باتوں میں۔ پھر ظاہر ہے کوئی آ جائے تو ان کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، مجھ سے ایسے نہیں ہوتا کہ کام بھی کرتی رہوں اور باتیں بھی کرتی رہوں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہمسائے سے بھی کوئی آ جائے نا، کوئی عورت آ جائے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی رشتہ دار مہمان آ گئے ہیں، تو میں پاس بیٹھ جاتی ہوں، کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ کام نہیں ختم ہونے ہمارے، تو پھر کوئی آئے کوئی بات کرے، وہ ٹائم نکال کے آیا ہے تو آپ بھی آگے سے ٹائم نکالیں نا، ان کو وہ بھی یہی ڈیزرو کرتے ہیں ہمیں کوئی ٹائم دے، ہم سے کوئی بات کرے، تو ان کا بھی دل بہل جاتا ہے، ان کے بچے نہیں ہیں تو کوشش کیا کریں، جن کے بچے نہیں ہیں انہیں بہت رسپیکٹ دیا کریں، ان کا دل نہ دکھے، کبھی بھی ان کا دل نہ دکھے، کیونکہ ان کا دل بہت ہی پتلا ہوا ہوتا ہے، سوچے سوچ سوچ کے، ان کو خود کے بچوں کی ٹینشن رہتی ہے۔ تو کافی دھوپ مجھے ہو گئی تھی، اور ہمسائے ہوتے ہیں جو رشتہ داروں سے بھی پہلے ہمارے گھر میں پہنچتے ہیں، کوئی خوشی ہو کوئی غم ہو، غم میں تو سب سے پہلے ہی وہ پہنچتے ہیں، مگر افسوس جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں دور دور سے، یا کوئی چیز دینی ہو، کوئی نیاز مانٹنی ہو تو ہمیں پہلے وہ یاد آتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ سب لوگ نہیں، کوئی کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہمسایوں کو اس وقت بھول جاتے ہیں، ان کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو پہلے وہی ہمارے گھر میں پہنچتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فساد سے محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمسایوں کے حقوق ہم پہ بہت زیادہ ہیں جن کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی چیز اچھی پکائی ہے تو ان کے گھر بھی بھجوانی چاہیے، اگر نہیں بھجوا سکتے، استطاعت نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ چپ کر کے کھا لیں، پھر ان کے چھلکے یا کوئی چیز ہے ان کے دروازے کے آگے ہمیں نہیں پھینکنے چاہیے، ایسے بہت ہی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو جب ہم خود پہ لا کر بات کو سوچیں تو ہمیں بات کی سمجھ آتی ہے۔ تو یہاں پہ جھاڑو میں نے لگا لیا تھا
تو وہ دیکھیں موٹر کے اوپر کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ کپڑے میں نے دھونے ہیں، ہاتھ سے دھونے ہیں۔ تو پہلے مشین تھی ہماری، بس وقت کبھی کبھی بدل جاتا ہے تو اب میں نے ہاتھ سے دھونے ہیں، اور یہ پوچھا لگایا جس کے ساتھ وہ بھی میں نے دھو کے اوپر پھیلا دیا ہے دیوار پہ۔ تو تار میں نے باندھی ہوئی ہے کپڑوں والی، مگر وہ جگاڑ ہی ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے وہ۔ برتن بھی میں نے واش کر لیے ہیں اور فرش بھی دھو لیا اچھے طریقے سے۔ یہ اچھے طریقے سے دھونا پڑتا ہے کیونکہ اتنے میں نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، اور وائٹ کپڑے دھونے ہوں تو پھر میں اوپر مومی شاپر بچھا لیتی ہوں۔ تو اب اس میں پانی بھروں گی اور سرف ڈالوں گی، پھر کپڑے اس میں نا میں ڈبو دوں گی۔ تو تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ پڑے رہیں گے نا تو ان کی میل اگل جائے گی۔ زیادہ میلیں تو نہیں ہیں، گرمیاں ہیں، روزانہ کے روزانہ بچے چینج کرتے ہیں اور میں ساتھ کے ساتھ ہی دھو لیتی ہوں ان کو۔ اچھا ان کپڑوں کا کلر نہیں اترتا تو میں نے اکٹھے بھگو دیے ہیں، مگر ان کو میں نا الگ الگ پانی میں نا 2 2 3 3 بار دھو لیتی ہوں سیپریٹ ہی۔ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے اکٹھے رکھتی ہے۔ اور یہ ٹینکی پہ میں نے کپڑا لگوایا ہے ایک بچے سے، تو خرچی اس کو دے دی تھی۔ میں ہر ولاگ میں یہی بات پروموٹ کرتی ہوں کہ آپ نا کسی سے نا فری میں کوئی کام نہ لیا کریں، چاہے آپ کی کتنی ہی بنی کیوں نہ ہو۔ جیسے میرے ہسبینڈ پردیس میں ہیں تو گھر میں نہیں ہے، تو میں نے سارے کام کرنے ہیں، تو میں کسی بچے سے بھی نا فری میں کوئی کام نہیں لیتی۔ تو جہاں ہم اپنے اتنے خرچے پورے کرتے ہیں تو ہم کسی بچے کو پیسے دے کے کوئی کام کروا لینا تو اس کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ آپ کے کام بھی آئے گا۔ ویسے آپ کتنے دن اس سے کام لے سکتے ہیں؟ تو پاکستان کی آدھی بہنیں تو پردیسیوں کی بیویاں ہیں، تو میں اس لیے اس بات کو زیادہ پروموٹ کرتی ہوں، اور میں اپنے کام سارے خود کرتی ہوں۔ آپ میرے پچھلے ولاگز بھی دیکھ سکتی ہیں میری آئی ڈی چیک کر کے۔ تو اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، اور دوسری بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے کریے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ آپ شیئر کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بہن کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں بہت زیادہ گرمی تھی، دھوپ میں نے یہ سارے کام کیے ہیں گاؤن پہن کے۔ تو یہ میں نے آئی ٹوکری لی تھی برتنوں والی، میرے پاس نہیں تھی، پہلی تھی خراب ہو گئی، تو یہ سبزی والے سے بھائی سے میں نے لی ہے، سبزی لی اور ساتھ یہ ٹوکری لے لی۔ تو یہ بہت گندی تھی، اس میں پیاز پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا اسے دھو لوں۔ تو 10 15 منٹ اس پہ دھونے پہ لگے۔ اسے پہلے ویسے واش کیا اور پھر سرف کے ساتھ اچھے سے برش لگا کے میں نے اسے صاف کیا۔ بچے میرے بھی آ گئے تھے تو کھانا انہوں نے کھا لیا تھا، روٹی کہہ رہے تھے زیادہ ہم نے نہیں کھانی، تو تھوڑی کھائی انہوں نے۔ پھر میں نے کہا اسے اچھے سے دھو دوں میں، چھلکے وغیرہ چھوٹے چھوٹے تھے نا جو وہ فرش پہ گر گئے تھے۔ اور جو میں نے کپڑے تار پہ پھیلائے نا تو وہ نیچے گر گئی میری تار کپڑوں والی، پھر میں نے دیوار پہ پھیلا دیے۔ تو میں نے کہا تھا نا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پھر میں نے بعد میں اپنا گون اور بایا بھی دھو دیا، کیونکہ آپ کے سامنے میں اتنی گرمی میں کام کیے سارے، وہ خراب ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک ہی ہے، میں نے باہر بھی جانا ہوتا ہے، کام کاج کرنے ہوتے ہیں سارے، تو اس کو بھی میں نے دھو دیا۔ اور بعد میں میرا بیٹا سموسے لے آیا، کہہ رہے تھے مما ہم نے سموسے کھانے، اور میں نے ساتھ میں جام شیری والا شربت بنا لیا۔ تو ماشاء اللہ بیٹھ کے ہم نے سموسے بھی کھا لیے اور ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بھی پی لیا۔ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ تو میری بیٹی نے اس بارہ ماشاء اللہ ختم کر لیا تھا، تو نیو اس نے اب لینا تھا، تو ٹافیاں بھی بانٹی اس نے، بولی تھی مما میں نے ٹافیاں بانٹی ہیں، تو میں نے کہا چلو بیٹا آپ ٹافیاں بانٹ لو۔ اللہ پاک میرے اور تمام میرے دیکھنے والی بہنوں کے بھائیوں کے بچوں کو کامیاب کرے۔ اور کھانے میں آج میں نے یہ گوارا بینز بنانی تھی، جن کو گوارے کی پھلیاں بولتے ہیں، وہ پکانی تھی میں نے، اور ساتھ میں آلو۔ ان کو تھوڑا سا بوائل کر لیا میں نے کیونکہ ان کا کڑواہٹ تھوڑی سی نکل جاتی ہے، اور ہسبینڈ سے بات ہوئی، وہ بول رہے تھے اس میں چکن ایڈ کرنا تھا، تو میں نے کہا ابھی مجھے لیٹ ہو گئی تو میں نے نہیں ڈالا۔ بس دور بیٹھ کے بھی ہسبینڈ کو یہی خیال ہوتا ہے میرے بچے اچھا ہی کھائیں، ان کا جو دل کرتا ہے وہی کھائیں، تو بہت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو تندرستی دے، اور جتنے بھائی پردیسی ہیں سب کو تندرستی دیں، ان کو خیر و آفت سے گھر پہنچنے کی توفیق دے اللہ پاک، آمین۔ تو سالن ہمارا ریڈی ہو گیا تھا ماشاءاللہ، اور سالن ریڈی ہو کر کے پھر میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں نے روٹیاں بنا، آٹا گوندا ہوا ہوتا ہے تو پھر بعد میں روٹیاں بنا لیتی ہوں، گرم گرم بچوں کو دے دیتی ہوں، اور ان کی وردیاں بھی میں نے واش کر دی تھیں کیونکہ گرمی ہے روزانہ ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمارے ولاگ کا اختتام ہو گیا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا، میرے لیے ٹائم نکالنے کا بہت بہت شکریہ،
اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، پہلے سے دیکھتے ہیں تب بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔